اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اپنی بندگی کے لیے۔ کسی شاعر اسلام نے کیا خوب کہا، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے، جیسی نیت ویسے ہمیں اس کا پھل ملے گا۔ نوشیروان بادشاہ یہ بہت پہلے زمانے کا بادشاہ گزرا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، یہ شکار کا اس کو شوق تھا، شکار کرتا تھا، اپنے لاہو لشکر کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اپنے لشکر سے، اپنے دوستوں سے اور اپنے ساتھیوں سے یہ الگ ہو گیا، بچھڑ گیا۔ اس کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ پیاس لگی تو سامنے ایک باغ اس کو نظر آیا جو باغ انار کا تھا۔ گیا، جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک رکھوالا، ایک نوجوان، ایک نگہبان بیٹھا ہوا ہے جو باغ کی رکھوالی کر رہا ہے۔ کہنے لگا، ارے نوجوان، مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ اس نے ایک انار توڑا اور توڑنے کے بعد اس کا رس نکالا، رس نکالنے کے بعد بادشاہ وقت کو پیش کیا۔ وہ نوجوان نہیں جانتا کہ یہ حاکم وقت ہے، یہ بادشاہ ہے۔ اس نے پیا، پینے کے بعد ان کے دل کے اندر، بادشاہ کے دل کے اندر بات آ گئی کہ یہ اتنا اچھا باغ اور اچھے انار اور اتنا اس کے اناروں کے اندر، پھلوں کے اندر رس ہے اور بڑا بہترین ہے۔ دل ہی دل کے اندر جو ہے خیال آیا کہ میں اس باغ کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں، اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں، دل میں خیال آیا۔ پھر دوبارہ نوجوان سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے اور پانی پلاؤ۔ اس نے ایک انار توڑا، انار توڑنے کے بعد پھر رس نکال کر دیا تو وہ ذائقہ ختم، وہ مٹھاس ختم، وہ لذت ختم۔ کہنے لگا، نوجوان، کیا تو یہ انار کسی اور درخت سے اٹھا کر لایا ہے، توڑ کے لایا ہے؟ اس میں تو لذت ہی ختم ہو گئی ہے، اس میں تو مٹھاس ہی ختم ہو گئی ہے۔ کہنے لگا، نہیں، انار بھی وہی ہے اور انار کا درخت بھی وہی ہے اور ٹہنی بھی وہی ہے، میں وہیں سے توڑ کے لایا ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا، پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں ساری لذت ختم ہو گئی ہے؟ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ بادشاہ وقت کے دل کے اندر کوئی کھوٹ آ گیا ہے، کوئی بےمانی آ گئی ہے، اس کی نیت بدل گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیت کا اثر جو ہے وہ اس باغ کے اوپر آ کر پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ مٹھاس ختم ہو گئی ہے۔ نوشیروان بادشاہ نے دل میں سوچا، ابھی تو میں نے ارادہ ہی کیا تھا، میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، تو اس کے اثرات اتنا جلدی ظاہر ہو گئے، تو دل ہی دل کے اندر توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر تیسری مرتبہ نوجوان سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، اب میں جانے لگا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ اس نے پھر ایک انار توڑا اور اس کا رس نکالا، بادشاہ وقت کو پیش کیا جو کہ اس کو جانتا نہیں تھا۔ پھر وہی لذت، وہی مٹھاس، وہی ذائقہ۔ کہنے لگا کہ نوجوان، اب تو ذائقہ بدل گیا ہے، بہت اچھا ذائقہ ہے،
नौजवान कहने लगा कि मुझे लगता है कि हाकिम वक्त ने तौबा कर ली है और अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया है, जिसकी वजह से उसकी नीयत का असर जो है इस बाग के ऊपर आकर पड़ा है और बाग के अंदर वैसे हरियाली और वैसे खुशहाली और वैसा इनके फलों के अंदर जायका आ गया है। तो नाजरीन किराम, देखें, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, हम सदका देते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम हज करते हैं और इसी तरह दीगर जितना भी दुनिया के काम करते हैं, सबसे पहले हमें अपनी नीयत को दुरुस्त करना होगा। अगर हम नीयत ये कर लें कि हम जो नेक काम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद है अल्लाह की रजा, तो यकीन जानिए जब वो राजी होगा तो सारे मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। किसी शायर इस्लाम ने क्या खूब कहा, जो तू मेरा तो सब मेरा, जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमी मेरी, जो तू नहीं मेरा तो फिर कोई शय नहीं मेरी।